نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ہاں جو آج کل 3 طلاقیں ایک ساتھ جوش میں غصے میں دینے کا رواج چل پڑا ہے، اور یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ شاید طلاق دینے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ایک دم 3 طلاقیں دی جائیں، یہ بہت غلط ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جوش میں جذبے میں آ کر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، اور جب آپس میں نباہ کرنے کی کوئی بھی راستے نہیں بچتے ہیں تو کسی بھی حرام ذریعے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ طلاق دینے کے متعلق یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ طلاق صرف ایک دے لینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کی پاکی کے ایام کے اندر، ایسی پاکی کے ایام میں جس میں میاں بیوی قریب نہ آئے ہوں، شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے اور پھر اس کو عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دے اور اس دوران کسی قسم کا رجوع نہ کرے۔ جب عدت مکمل ہو جائے گی تو عورت مکمل آزاد ہے، اگر وہ کہیں اور جا کر نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر عدت گزرنے کے بعد طلاق رجعی واقع ہونے کے بعد ان دونوں کو آپس میں نظر آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں اب رہ سکتے ہیں اور آپس میں صلح کی کوئی صورت نکل آتی ہے، تو نئے نکاح کے ذریعے سے شرعی گواہوں اور نئے مہر کے ذریعے سے یہ دونوں آپس میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور اس نکاح کے بعد پھر شوہر کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار رہ جائے گا۔ شریعت کے اندر فقہا نے اس کو طلاق احسن لکھا ہے، اور یہ طلاق احسن اس لیے ہے کہ اس کے اندر اگر کسی قسم کی ندامت ہو جاتی ہے، پچھتاوا ہو جاتا ہے طلاق دینے کے عمل پر، تو دونوں کے لیے دوبارہ نباہ کے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ طلاق جب بھی دی جائے اسی طریقے کے موافق دی جائے۔ یہ جو ہمارے یہاں اسٹامپ پیپر چل پڑے ہیں جس پر 3 طلاقیں ایک ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی جاتی ہیں اور 3 طلاقوں پر دستخط کروا لیے جاتے ہیں، اور پھر سوچا جاتا ہے، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر جب آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے تو پھر جا کر سوچا جاتا ہے کہ جی کوئی راستہ کھولا جائے۔ طلاق دینے کا یہی صحیح طریقہ ہے کہ بیوی کو اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے، ہرگز غصے میں طلاق نہ دی جائے، ہرگز جوش کے اندر طلاق نہ دی جائے۔ طلاق کا جو فیصلہ ہے وہ قرآن کریم کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت دور اندیشی کے ساتھ، سوچ و پچار کرنے کے بعد اٹھانا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے طلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر طلاق کا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت اچھے انداز سے اختتام پذیر ہوتا ہے، یعنی دونوں کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے رنجش نہ ہو، اور جس طرح وہ بہت معروف اور بھلے طریقے سے آپس میں رہ رہے تھے، تو اگر جدا ہونے کا مرحلہ بھی آ رہا ہے تو معروف اور بھلے طریقے سے آپس میں جدا ہو جائے، جس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دی جائے اگر طلاق دینے کی نوبت آ ہی جاتی ہے، اور اس طلاق کے بعد پاکی کے ایام میں دی جائے، رجوع نہ کیا جائے، عورت اپنی عدت گزار لے، جیسے وہ اپنی عدت گزار لے گی، عورت آزاد ہے، کہیں اور جا کر بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر آپس میں دونوں کا دوبارہ خیال ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ازدواجی حقوق ادا کر سکیں گے، ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور آگے کی زندگی بہتر طور پر گزار سکتے ہیں، تو دونوں کے لیے بھی دوبارہ نئے نکاح، نئے گواہوں اور نئے مہر کے ذریعے سے دونوں کے لیے یہ صورت ممکن ہوگی کہ وہ نکاح کے ذریعے سے دوبارہ آپس میں اس بندھن میں بن جائیں۔ دوسرا طریقہ طلاق دینے کا جو طریقہ جس کو طلاق حسن بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کی ہر پاکی کے ایام میں ایک ایک طلاق دی جاتی رہے۔ پہلی پاکی میں ایک طلاق، دوسری پاکی میں دوسری، اور تیسری پاکی کے اندر تیسری طلاق دی جائے، یہ طلاق کا دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ جو ہمارے ہاں آج کل فیشن بن گیا ہے، جو لوگوں کے ہاں رائج ہو گیا ہے، اور بہت سارے لوگ جن سے میں ذاتی طور پہ بھی واقف ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق دینے کا صرف طریقہ ہی یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق دے دی جائیں اور تمام معاملات ختم کر دیے جائیں۔ یہ طلاق بدعی ہے، طلاق بدعت ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اور اس طرح کے اقدام کرنے والا اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اس لیے اگر خاندانوں کے اندر، آپ کے شناساؤں کے اندر، آپ کے جان پہچان والوں میں، یا اللہ نہ کرے کبھی آپ کو ایسا اقدام اٹھانا ناگزیر ہو جاتا ہے اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں ایسا اقدام کرنے کے لیے، تو اس صورت کے اندر بھی اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ شریعت نے اس کے لیے جو درست ہدایات دی ہیں اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیاں پشیمانیوں اور ندامت کے درمیان گھری نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔